اور بھائیو، گالیاں دینے سے توبہ کرو۔ گالی گلوچ کا عام رواج ہے، ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ابھی تمہارے سامنے کوئی بیت اللہ کو گالی دینا تو تم لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ اور غازی میں روزانہ ماؤں کو گالیاں پڑتی ہیں، بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں، اور میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی بیت اللہ کو گالی نہیں، بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی نے جا کے بیت اللہ کو آگ لگا دی تو مسلمان اس کو آگ لگا کے سرما راکھ بنا دیں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے سے بڑا جرم ہے۔ بیت اللہ کو جا کے توڑ کے اس کو سر بجری بنا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کا رواج پڑ گیا ہے، رواج ایسی گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، جب میری امت گالیاں دینے لگ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس لیے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے، دیکھو آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، اپنے ہونٹ سی لینا، کوئی تمہیں کتنی گالی بھی دے رہا ہو چپ کر جانا، پی جانا۔ اس کو رواج دو، نہ غیبت کرو نہ گالیاں، نہ غیبت کرو نہ گالیاں۔ غیبت نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، چغلی نے، شکایتوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، گالیوں نے نفرتوں کے بیچ بکھیر دی۔ اس لیے بھائیو ایک اس کو رواج دینا ہے، گالی نہ دیں کسی کو۔ کوئی آپ کو دے دے چپ کر جاؤ، اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ تمہیں عزت دے گا، بلندیاں دے گا، وقار دے گا۔ اپنے بچوں کو اس کا عادی بناؤ، کبھی اپنے بچوں سے کسی کا گلہ نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، کسی کی فوراً انہیں سمجھاؤ، نہیں بیٹا کسی کی برائی نہیں کیا کرتے، کسی کی کمی نہیں بیان کیا کرتے۔ تو یہ بچے کل کو آپ کی ٹھنڈک بنیں گے، راحت بنیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جب رات کو کہیں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو باپ پہ نہ آئے، میرے اوپر آئے، اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، کوئی پیچھے سے دشمن وار کرے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں سالن کی طرف تو یہ اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو تو کہیں میں نہ اٹھا لوں، تو اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے۔ اور جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے، کہیں میں نہ توڑ لوں، تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو جس کے ایسے بیٹے ہوں گے، اگر 20 بھی ہوں تو بھی جنت ہیں، اور ایک ہو اور وہ کانٹا ہو اور زہریلا ہو سانپ کی طرح تو اس کو آگ لگانی، وہ کس کام کا ہے؟